دیکھو گیا ادھر کا پیچھے دیکھو. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی عبادت اور اپنی بندگی کا جہاں پر حکم دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھیج کر خصوصاً حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے آنے والی ساری امت یعنی سارے لوگ، امت سے مراد مسلمان نہیں بلکہ جتنے لوگ دنیا میں پیدا ہونے والے ہیں ان تمام کی طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے. تو ان کو آپ نے زندگی گزارنے کے وہ سارے طریقے بتلا دیے ہیں کہ جن سے اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہو. کیونکہ مقصد ہمارا صرف یہ رکوع سجدہ قیام قاعدہ یا اسی طریقے سے اور عبادات کر لینا، ان اعمال کو ادا کر لینا یا مخصوص طریقے سے ان کو کر لینا یہی مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کو سنت کے مطابق کرنا ہے، قرآن و حدیث کے موافق کرنا ہے اور اخلاص کے ساتھ کرنا ہے، خالص اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کرنا ہے. ورنہ اگر اخلاص اگر نہ ہو تو وہ عمل بے جان ہو جاتا ہے، اس کے اندر جان باقی نہیں رہتی ہے. جب کسی چیز کی جان نکل جاتی ہے تو وہ چیز بیکار ہو جاتی ہے. اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پر انتقال ہو، انتقال تو سب کا ہونا ہی ہے، اس لیے کہ ہر آدمی کو اس یعنی راستے سے گزرنا ہے. نہ صرف ہر آدمی کو بلکہ ہر جاندار کو، نہ صرف ہر جاندار کو بلکہ دنیا کی ہر چیز کو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے کل نفس ذائقۃ الموت. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر نفس کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے. انسانوں کے اندر جو آئے ہیں ان کو بھی جانا ہے، جو جانور ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، حیوانات ہیں، حشرات الارض ہیں، ان کو بھی دنیا سے جانا ہے. یہ الگ بات ہے کہ انسانوں کے لیے طریقہ بتلا دیا گیا ہے کہ جب کسی کا انتقال ہو تو انتقال سے پہلے قریب میں بیٹھ کر جب کہ یقین ہو جائے کہ اس شخص کا آخری وقت ہے، اس موقع پر قریب بیٹھنے والے لوگ دھیمی آواز میں کلمہ طیبہ کا ورد کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اس سے پڑھنے کے لیے نہ کہیں چونکہ وہ سکرات کے عالم میں ہے، تکلیف کے عالم میں ہے. خدا نخواستہ اگر وہ انکار اگر کر دے تو اس کے باوجود وہ گناہگار اس لیے نہیں ہوگا چونکہ تکلیف کے عالم میں ہے. لیکن جو لوگ نزدیک بیٹھے ہوئے تھے
رات کو کہہ دیں گے جا کے باہر لوگ دیکھو ان سے کلمہ پڑھنے کے لیے کہا گیا، اس شخص نے انکار کر دیا، کافر مرا، کافر مرا، مشرک مرا، ایسی باتیں وہ کہہ دیں گے۔ لہذا جب کوئی شخص قریب المرگ ہو تو احکامات یہ ہے کہ وہاں پر دھیمی آواز میں قریب میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ پڑھتے رہیں، انفرادی طور پر پڑھتے رہیں۔ ان کے اس پڑھنے کو سن کر وہ شخص بھی پڑھنے انشاءاللہ تعالی لگ جائے گا۔ اور حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں ضرور جائے گا۔ اس لیے رات میں سوتے وقت ہم چاہے اس سے پہلے خبریں سنیں، اور اسی طریقے سے بچوں کے ساتھ ہنسی مذاق، کھیلنا، دوست احباب سے ملنا جلنا، یہ اسی طریقے سے فون پر بات کرنے، ساری چیزیں ہوں، لیکن لیٹنے کے بعد ہماری زبان پر یعنی قرآن کریم کو سوتے جیسے قل یا الکافرون، اسی طریقے سے قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اور کلمہ طیبہ، بلکہ روزانہ رات میں اور صبح میں ایک مرتبہ پورے 5 کلموں اور ایمان مفصل اور ایمان مجمل کو ایک مرتبہ ضرور پڑھ لینا چاہیے، تاکہ صبح میں پڑھنے کے بعد دن میں اگر کسی حصے میں موت اگر واقع اگر ہو جائے تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھا رہے کہ اس شخص نے آج کلمہ طیبہ پڑھا تھا، بلکہ پورے کلمے ایمان مفصل اور ایمان مجمل بھی اس نے پڑھا تھا۔ اور رات میں پڑھ لینے کے بعد اگر خدا نخواستہ رات کسی حصے میں موت واقع ہوتی تو ہمارے نامہ اعمال کے اندر یہ لکھا ہوا رہے کہ اس شخص نے رات میں تمام 5 کلموں کو پڑھا تھا، اور اسی طریقے سے اس شخص نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کہ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ان تمام کو پڑھا تھا۔ یہ نہیں کہ بس کہ ہم کیا ضرورت پڑھنے والی ہے، ہم بچپن میں پڑھ لیے، مکتب میں پڑھ لیے، مولوی صاحب کے سامنے پڑھ لیے، مولانا حافظ صاحب کے سامنے پڑھ لیے، ٹھیک ہے وہ تو اس وقت پڑھے، لیکن روزانہ پڑھنے سے ہمارا ایمان تازہ ہوتا ہے اور ہمارا شمار ان خالص سچے پکے مسلمانوں میں ہوگا کہ جو اللہ رب العزت کے محبوب بندے کہلائیں گے۔ تو اس لیے اس بنا پر ہم نے کلمہ طیبہ کا روزانہ ہم نے اقرار کرنا، ایمان فصل اور ایمان مجمل، اس کو بھی پڑھتے رہنا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بندگی کے لیے، ان کی عبادت کے لیے متعدد طریقے بتلائے ہیں۔ جیسے ہم دسترخوان پر کھاتے وقت الگ الگ چیزیں کھاتے، روٹی بھی کھا رہے، سالن بھی کھا رہے، چاول بھی کھا رہے، تہاری بھی ہے، بریانی بھی ہے، ایک ہی دسترخوان کے اوپر تمام چیزیں رہتی ہیں، ہر ایک کا مزہ الگ ہوتا ہے، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ اچار ہے تو کئی قسم کے اچار ہے، یہ لیمو کا ہے، یہ مرچی کا ہے، اور یہ املی کا اچار ہے، یہ گوشت کا اچار ہے، فلاں 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 فلاں، ہر ایک کا ذائقہ الگ ہوتا ہے۔ اور چونکہ پرچھائیاں ہم پر حیدرآباد کی نادر والوں پر بہت جلدی پڑتی ہے، لہذا وہاں پر جو پکوان ہوتے ہیں فوری طور پہ شادی میں ہمارے پاس بھی پکوان تیار ہو جاتے ہیں، ورنہ پہلے عام طور پہ شادی جیسے ہوتی، گھروں کے اندر، دالان کے اندر شادی ہوتی، آنگن کے اندر شادی ہوتی، قائی صاحب آتے، ان کا نذرانہ دے دیا جاتا، گوڑ اور کیا کیا جو چیزیں ہدیہ تھی وہ دے دیا جاتا، کچھ پیسے دے دیے جاتے، جیسے ہی عقد ہوتا لوگ وہاں کا وہاں صفے بنا پلٹ جاتے، یہ والے بولتے نہیں یہ لائن صحیح ہے، بولتے نہیں یہ لائن صحیح ہے، وہ نہیں صحیح، یوں پرانے جو لوگ ہیں نا 50 کے اوپر سب کو معلوم ہے پہلے کیسا ہوتا تھا، وہاں کے وہاں لوگ پلٹ جاتے تھے، بولنا نہیں پڑتا تھا صفے درست کرو، صفے بناؤ، اب تو مسجد میں بولنا پڑتا صفے درست کرو، عیدگاہ میں بولنا پڑتا صفے بناؤ، لیکن شادی جیسے ہی ہو گئی، اب جیسے ہو گیا فوراً صفے بن جایا کرتی تھی وہاں پر، پھر کیا رہا گڑ کا میٹھا رہا، چاول کا میٹھا رہا، پھر وہ ترقی کرتے 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 اس کے بعد مسافر آیا، پھر اس کے بعد حیدرآباد سے بریانی آ گئی تو وہ ہمارے پاس شروع ہو گئی، پھر بریانی کے ساتھ سالن کے طور پر بگارے بیگن کا سالن ہو گیا، اسی طرح ڈبل کا میٹھا ہو گیا، جب ڈبل کا میٹھا پرانا ہو گیا تو اسی کو رد بد یوں تھوڑا بدل دیے، شاہی ٹکڑا بن گیا، وہ کیا بن گیا، وہ شاہی ٹکڑا ہے تو وہ
لیکن تھوڑی سی تبدیلی اگر کر دیے، کرتے کے بجائے شیروانی سلا تو وہی کپڑے کے ہو جاتا ہے، تھوڑا سا موٹا کپڑا لے کے اگر ویسے لینے لگتا ہے۔ تو خیر مجھے تفصیلات نہیں بتانا چونکہ وقت کم ہے اس کے اندر، یہ بتانا بھی نہیں ہے۔ تو الگ الگ چیزیں ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ذائقہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے فائدے کے لیے نہیں، بندوں کے فائدے کے لیے، اگر ہم کو کہا جاتا 24 گھنٹے نماز پڑھو یا بس 12 گھنٹے تو کیسا ہوتا؟ اس لیے کہا گیا کہ نماز یہ بھی عبادت ہے۔ پورے 5 نمازوں کو آدھا آدھا گھنٹہ اگر شمار کر لیا جائے تو بس یعنی 2.5 گھنٹے کے اندر یہ ہمارا عمل پورا ہو جاتا ہے، اور ہر ایک کے ساتھ 1.5 گھنٹہ اور لگا دیجیے، پورے 2.5 گھنٹوں کے ساتھ 1.5 گھنٹہ، اب یہ ہو گئے 4 گھنٹے ہو گئے۔ اس کے اندر طہارت، آڑی ٹیڑھی ترچھی جلدی جلدی کیسے بھی، اتپاؤ طہارت، یہ اسی طریقے 1.5 پاؤ طہارت، اتپاؤ پانی کے اندر تھوڑا سا پانی بالکل، اور 1.5 پاؤ طہارت، کبھی 1.5 کلو طہارت ہو رہی۔ تو یہ ساری چیزیں اگر ہوتی ہے تو 1.5 گھنٹہ اس کے اندر لگا دیے تو جملہ کتنا ہو رہا ہے؟ 4 گھنٹے۔ اب 24 گھنٹے میں سے 4 گھنٹے ہم اس میں لگا دیے، نماز میں، نفل میں، سنت میں، واجب میں اور اسی طرح طہارت میں۔ اب 20 گھنٹے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے، بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے، کمانے کے لیے، اخبار پڑھنے کے لیے، ٹی وی دیکھنے کے لیے، کرکٹ کھیلنے کے لیے، سارے مشغلوں کے لیے، سارے ہجوم اور سارے یعنی اس طریقے کے لیے ہمارے پاس 20 گھنٹے باقی ہے۔ اتنا وقت اللہ رب العزت نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ کبھی فرائض کو، کبھی سے مراد ہے کہ روزانہ فرائض، واجبہ، سنت موقعہ، غیر موقعہ اور کچھ نوافل کو پڑھ لیا کرو، لیکن اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ہے، اس سے ہمارا اللہ رب العزت سے تعلق رہے گا۔ ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اللہ رب العزت آخر ان 30 پاروں کے اندر کیا فرما رہے ہیں۔ اپنے طور پر بھی ہم کو قرآن کریم پڑھنا چاہیے، علماء کرام سے معلوم کرنا چاہیے کہ میں قرآن کریم کا کون سا ترجمہ، کون سی تفسیر پڑھوں جو آسان زبان میں ہو، جو عوام الناس جس کو سمجھ پائیں۔ ان سے معلوم کرنا، رہبری حاصل کرنا، وہ بتلائیں گے کہ فلاں تفسیر پڑھیے، فلاں پڑھیے، فلاں پڑھیے، یا کہیں پر تفسیر اگر ہو رہی ہے، قرآن کریم پڑھ کر ترجمہ بتایا جا رہا ہے، اس کے اندر شرکت کرنا چاہیے۔ ہم کو معلومات ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے آخر کیا کہہ رہا ہے، یہ ہوتا ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت کا حکم ہے، ذکر کا حکم ہے، دعا کا، توبہ کا، استغفار کا، یہ ساری کی ساری چیزیں یعنی عبادت کہلاتی ہیں۔ اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ کیا کرنے کا طریقہ ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کا یہ طریقہ ہے۔ کبھی بندہ نماز کے ذریعے، کہ کبھی رکوع میں ہے، عاجزی و انکساری ہے، کبھی قیام میں ہے، کبھی قاعدے میں ہے، اور کبھی سجدے میں جا کر اپنے سر، اپنے پیشانی کو جھکا کر انتہائی تواضع اور عاجزی و انکساری کا وہ اظہار کرتا ہے۔ چونکہ اس سے زیادہ تواضع اور یعنی کسی رکن کے اندر نہیں پائی جاتی۔ قیام کے اندر انسان کھڑا ہوا ہے، رکوع کے اندر تھوڑا سا جھکا ہوا ہے، قاعدے کے اندر بیٹھا ہوا ہے، لیکن سجدے کے اندر اپنی ناک، اپنی پیشانی، اپنے دونوں ہاتھ، اپنے دونوں گھٹنے، یعنی جسم کو 100% مکمل طور پر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ یہ ایک عبادت ہے، ایک بندگی ہے۔ ذکر و اذکار سے اللہ رب العزت سے ہم کو یعنی ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے، دعاؤں کے ذریعے سے تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کی جب دعائیں پڑھیں گے، ہر موقع پر ایک دعا، ہر موقع پر ایک دعا، ہر موقع پر ایک دعا۔ کوئی موقع ایسا نہیں ہے کہ جس میں دعا کے بارے میں نہ بتلایا گیا ہو۔ یہاں تک کہ قضاء حاجت کے لیے جا رہے ہیں، قضاء حاجت سے ہم آئے، اس موقع پر بھی دعا ہے۔ پانی پی رہے ہیں تو اس موقع پر سبحان اللہ، الحمدللہ ہے۔ مسجد میں داخل ہو رہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، گھر میں داخل ہو رہے اللہم انی اسألک خیر المولد و خیر المخرج، گھر سے نکل رہے ہیں بسم اللہ توکلت علی اللہ، اور نیند سے بیدار ہو گئے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا الی آخرہ، اور سو رہے ہیں تو اللہم بسمک اموت و احیا۔ یہ جتنے بھی دعائیں ہیں وہ اللہ رب العزت سے اپنے تعلق کو مضبوط قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔
یہاں انسان بولا انسان سمجھتا پولیسوں سے تھوڑا رابطہ ہو گیا، بار بار آنا جانا، انہوں نے بولتے بھائی ٹھیک ہے مخبری کرو، وہ محلے کی وہ محلے کی، اب اس کو شان سمجھا الو کہیں کا، پولیس میں مخبری کرنے کو شان سمجھ گدھے کہیں کے، مخبری کرنے کو شان سمجھے، ارے کون سی شان ہے آخر وہ کیا ہے؟ ہمارے جیسا وہ ایک انسان ہے، اس کے جسم کے اوپر وردی ہے، اس لیے ڈر رہے جس وقت انہیں وردی اتار کے رکھ دیتا ہے وہ ایک عام انسان کی طرح ہو جاتا ہے۔ تو ایک انسان یہ سمجھ رہا ہے کہ بہت بڑا کام ہے، ان سے تعلقات ہونا کوئی بڑی چیز نہیں ہے، یا اور ان کے بڑوں سے اور بڑوں سے صحیح تعلق یہ ہے کہ جو احکم الحاکمین ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ رب العزت حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ تو اس سے تعلق ہمارا مضبوط ہونا چاہیے۔ تو تعلق اللہ رب العزت سے مضبوط ہوگا دعاؤں کے ذریعے سے، نمازوں کے ذریعے سے، روزوں کے ذریعے سے، زکوٰۃ کے ذریعے سے، حج کے ذریعے سے، قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے سے، ان تمام چیزوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت سے ہمارا تعلق مضبوط ہوگا۔ جب اللہ رب العزت سے تعلق مضبوط ہوگا اور پھر اس کے علاوہ ہماری معاشرتی زندگی بھی، عملی زندگی بھی، انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی جب ہماری شریعت کے مطابق جب گزرے گی تو اس صورت میں پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوگی، اس وقت ہوگی اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال۔ اکا دکا ایک آدمی خوب عبادت کر لے رہا ہے اور یعنی اجتماعی طور پر اگر امت اگر خدا نخواستہ برائیوں کے اندر مبتلا ہے، برائی کے اندر یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے اندر کوئی سود میں مبتلا ہے، کوئی رشوت میں مبتلا ہے، کوئی ناپتول کے اندر کمی کر رہا ہے، کسی طریقے سے کوئی جوے کے اڈے چلا رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی ہے۔ ہم کو بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے ماشاءاللہ شہر میں فلاں صاحب ہے، بڑے مستجاب الدعوات والے ہوتے ہیں، فلاں شہر میں فلاں شہر میں فلاں شہر میں ہے، لیکن ایک آدمی یا چند لوگوں کے ہونے کی وجہ سے وہ چیز نہیں ہوتی ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کی بدولت کچھ اور جو مصیبتیں آنے والی تھیں، حادثات آنے والے تھے، یہ صرف مسائل آنے والے تھے، وہ ٹل جائیں الگ بات ہے، لیکن گرفت بہرحال ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ ہوتی ہے۔ اور ایمان والوں کی پکڑ کیوں ہوتی ہے؟ وہ سنبھل جائیں اس لیے ہوتی ہے، سنبھلنے کے لیے ہوتی ہے، سدھرنے کے لیے ہوتی ہے۔ لہذا یہ اجتماعی طور پر کا مطلب ہے کہ ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میری زندگی شریعت کے مطابق گزرے، یہ حماقت کہلائے گی۔ کون دے رہا آج کل بہنوں کا حصہ میراث میں؟ لہذا ہم بھی لے دیں۔ کون ناقل میں نہیں کر رہا ہے، ناقل میں کمی نہیں کر رہا ہے، کون جھوٹ نہیں بول رہا ہے، کون رشوت نہیں لے رہا ہے؟ اگر میں بھی یہ سمجھ کے میں یہ کام کروں، آپ بھی سارے لوگ اگر وہی کام کرنا شروع کر دیں، اگر کون نہیں کر رہا، تو پھر اس صورت میں تو سارا کا سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، نہیں ہو جائے گا۔ ہم نے اپنے آپ کے اپنے دل میں سمجھانا چاہیے دنیا کچھ بھی کرے لیکن مجھے شریعت کے مطابق عمل کرنا ہے۔ تقدیر کے پابند نباتات جمادات، تقدیر کے پابند نباتات جمادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ایک مسلمان اللہ رب العزت کے احکامات کا پابند ہے، چاہے پوری دنیا خدا نخواست اگر نافرمانی، سرکشی اور بغاوت اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے منہ موڑے، لیکن ہم کو یہ تصور کرنا پڑے گا کہ آخرت میں تو مجھے بھی جانا ہے، سب کو جانا ہے، اور وہاں پر ہر شخص اپنے بوجھ کو اٹھائے گا، اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمانا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، آخرت میں کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ سمجھے نہیں سمجھے آپ لوگ؟ آخرت میں کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جبکہ آخرت میں تو جسم کے اوپر کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کیا کا بوجھ آئے؟
آخرت میں جب میدان حشر میں جب جمع ہوں گے تو کسی کے جسم کے اوپر لباس نہیں ہوگا، سب بے لباس ہوں گے، سب برہنہ، سب ننگے ہوں گے، کھلے الفاظ میں، تاکہ سب کو معلوم ہو جائے، سمجھ میں آ جائے، کیونکہ برہنہ فاصل لفظ ہے، ہر کوئی سمجھ نہیں پا سکتا ہے۔ بے لباس سے بولنے کے بعد ہو سکتا ہے کہ جب تک ہم آگے نکل جائے سمجھ بھی نہیں پائے۔ تو سیدھے سے بات ہے، جب آپ نے بات ارشاد فرمائی، حدیث سے بات میں فرمایا گیا، تو ام المؤمنین سیدہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب آخرت میں وہاں پر میدان حشر میں سارے کے سارے لوگ، مرد عورت، سب کے سب اس طریقے سے برہنہ ہوں گے اور بے لباس ہوں گے، تو کتنی شرم آئے گی ایک دوسرے کو دیکھ کر۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ معاملہ انتہائی نازک ہوگا، اللہ رب العزت کا جلال اور خوف اس قدر طاری ہوگا۔ حدیث پاک کے مطلب سمجھا رہا ہوں میں آپ کو۔ وہاں پر میدان حشر میں ہر شخص کے اوپر ایسی گھبراہٹ طاری ہوگی کہ کوئی شخص کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھے گا۔ تو پھر کہے گی شرم، پھر کہے گا کیا؟ فرصت میں رہے تو دیکھے گا آدمی، شادی خانے کے اندر ہے، لائٹیں مار رہے ہیں، ادھر دیکھ رہے، ادھر دیکھ رہے، وہاں پہ کچھ کھڑے ہوئے لوگ ہیں وہاں دیکھ رہے، چوک میں کھڑے ہو کے ٹاور تک پیچھا کر رہے ہیں، فرصت نہیں یہاں پہ۔ لیکن اگر پتہ چل جائے گا کہ ایک کے بعد ایک نمبر لگا ہوا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ آدمی گھبراہٹ میں رہتا ہے۔ تو آخرت میں وہاں پر ہر شخص ایسی گھبراہٹ کے اندر ہوگا کہ کوئی کسی کو دیکھے گا نہیں۔ وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی، وہ دن ہوگا کہ گھبرا جائیں گے جس میں پیغمبر بھی، جلال حق کا طاری سب پہ اس دن دبدبا ہوگا۔ تو یہ حال ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا۔ تو کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مطلب ہے کہ اگر باپ نے اگر گناہ کیے تو بیٹے کو پکڑا نہیں جائے گا، بھائی نے گناہ کیا تو اس کے بھائی کو پکڑا نہیں جائے گا، شوہر نے جرم کیا، گناہ کیا تو آخرت میں بیوی پکڑے نہیں جائے گی، وہاں پر یہ نہیں ہوگا۔ ہاں یہ دنیا میں گھٹیا قسم کے یہ اعمال ہوتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اگر کسی مجمع کے اندر دکھائی دیا، فوٹو میں آ گیا، تو بد نصیب کہیں کہ سارے گھر کو اس کے بلڈوزر کے ذریعے گرا دیتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر یہاں پر ہوتا ہے، لیکن آخرت میں وہاں پر کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ کا مطلب یہ ہے کہ گناہ اس نے کیا اور دوزخ کو اس کو بھیجا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شوہر چلا جا رہا جہنم کے اندر، بیوی اپنے اعمال صالحہ کی بدولت جا رہی جنت کے اندر، بڑا بھائی چلے گا خدا نخواستہ جہنم کے اندر، چھوٹا بھائی جا رہا ہے جنت کے اندر، باپ جا رہا ہے دوزخ کے اندر اور بیٹا جا رہا ہے جنت میں جا رہا ہے، سسرا جا رہا ہے دوزخ کے اندر اور داماد جا رہا ہے جنت کے اندر۔ کیوں؟ اس لیے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ جو یہاں پر جو اعمال کرے گا اس کے ساتھ وہ اعمال کا پوٹلا یا اعمال نامہ اس کے ساتھ وہاں پر ہوگا۔ اس لیے یہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کوئی وہاں پر کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ ہر شخص کے ساتھ اس کی اپنی نیکیاں اس کے کام آئیں گی اور اس کے اپنے گناہ رہیں گے، کسی کا بوجھ کوئی شخص وہاں پر نہیں اٹھائے گا۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ فرمان الہی ہے۔ اس لیے حکم یہ کیا گیا ہے کہ اپنی اپنی فکر کرنا، اپنے ساتھ معاشرے کی فکر کرنا، گھر کے اندر جو سربراہ ہے وہ اپنے بیوی بچوں کی فکر کرے۔ الا کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیتہ، سنو تم میں سے ہر شخص نگراں ہے اور ہر شخص سے اس کے ماتحتوں کے تعلق سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو جو تمہارے ماتحت ہیں کتنا تم نے ان کو امر بالمعروف اور نہی منکر کیا، اللہ کے عذاب سے کتنا تم نے ڈرایا اور کتنی تم نے ان کی کفالت کی، جو تمہارے زیر پرورش تھے، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چھوٹے بھائی بہن ہوں، بیوی بچے ہوں، جو بھی ہوں، آخرت میں وہاں پر پوچھا جائے گا۔
تو اللہ رب العزت نے متعدد ہم پر عبادات یعنی لازم فرمائی ہیں تاکہ آخرت میں ہر چیز کا الگ الگ ثواب ملے. ذکر کیا گیا چلو اس کا ثواب، دعائیں کی گئی اس کا ثواب، یا فلاں عمل کیا گیا اس کا ثواب، اس کا ثواب، اس کا ثواب، ہر چیز کا الگ الگ ثواب. لیکن اللہ رب العزت نے اکثر و بیشتر عبادتوں کے لیے کوئی جگہ کو متعین کرنے کے لیے نہیں کہا گیا ہے. ذکر کہیں پر بھی کیا جا سکتا ہے، زکوٰۃ کہیں بھی دی جا سکتی ہے. ہاں اعتکاف اور اسی طریقے سے سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدد فرمائیں. حج ہے، اس کے لیے جگہ کو متعین کر دیا گیا کہ مکہ مکرمہ ہی کے اندر وہاں پر ہوگا. لیکن زکوٰۃ چلتے چلتے غریب دکھائی دیا اس کو دے دی جائے، ادا ہو جا سکتی ہے. اپنے موبائل میں سے غریب کے موبائل کے اندر ڈال دی جائے. اب وہ زمانہ آئے گا موبائل غریب بنے گا، پھر اس کے اندر ڈال دو، آپ کی 2000 زکوٰۃ دیے ڈال دو اس کے اندر، چلو ہو جائے گا. روٹی تو نہیں آ سکتی، اس لیے خیرات دلا اللہ کے نام پر آدھی روٹی اوپر سے آ رہی ہے، اوپر کی بلڈنگ سے، لیکن پیسہ تو آ سکتا ہے، یہ تو ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ بھی ایسے ہی منتقل کی جائے. یہ اسی طریقہ آج کل جو رہ رہا ہے اس طریقے کیا بولتے اس کو وہ سب یہ کون سا مجھے بولنا بھی نہیں آتا، آج تک میں کبھی استعمال بھی نہیں کر رہا. تو اس کے اندر ڈال دو، لائے گا کہے گا اللہ کے نام پہ خیرات نہیں ہو لگا دیا، اللہ کے نام پہ خیرات، اللہ کے نام پہ خیرات اٹھائیے، ڈال دیا پیسہ اس کے اندر. دو بھی 100 روپے 50 روپے 25 روپے. لیکن نمازوں کے لیے وقت یعنی وقت کو بھی متعین کیا گیا ہے اور جگہوں کو بھی متعین کیا گیا ہے. نماز فرض نماز مجبوری ہے الگ بات ہے، بارش مسلسل ہے الگ بات ہے، خدا نخواستہ دنگا ہو رہا ہے شہر کے اندر، یہ اسی طریقے کرفیو لگا ہوا ہے، اس وقت زیادہ جوش آتا ہے لوگوں کو، غریب یوں 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 ادھر سے ادھر جائے، کیا کو جا رہے ہیں مرنے کو، پڑھو نا گھر میں نماز، کرفیو لگا ہوا ہے اندر، کل مرنے کو جا رہے ہیں، کیا ضرورت کیا ہے، دنگا ہو رہا، فساد ہو رہا، اس وقت اندر سے جوش آتا. لاک ڈاؤن میں اندر سے جوش آ رہا تھا، نہیں نماز ہی پڑھنے کا مشکلات تھی کہ نہیں تھی، نہیں 5 آدمی ہونا، امام صاحب، مؤذن صاحب، صفائی کرنے والے کوئی جو خادم ہو وہ ہو اور 1-2 ہو، نہ کمیٹی نہ صدر نہ اراکین کچھ نہیں، بالکل کوئی بھی ہو، 5 آدمی ہو بس. اس وقت زیادہ جوش آ رہا تھا. بعد میں قدر بھی معلوم ہے کہ مسجد کے اندر نماز پڑھنے کی لذت واقعتاً کیا ہوتی ہے بلکہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اسی لذت کو پیدا کرنے کے لیے ہمارے اندر ایسے حالات پیدا کر دی ہو پوری دنیا کے اندر. خیر جو بات ہو، تو مسجدوں کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مسجدوں کو بنانے کا حکم دیا گیا ہے، مسجدوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مسجدوں کو خوشبو سے معطر کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہ ساری چیزیں جہاں پر نماز پڑھنا ضروری ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ کہ ان کی حفاظت بھی کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. مصائب آتے ہیں، مشکلات آتی ہیں، تکالیف آتی ہیں، حادثات آتے ہیں، مسجدوں کے اوپر قبضے کر لیے جاتے ہیں، ناجائز قبضے کر لیے جاتے ہیں، مسجدوں کو شہید کر دیا جاتا ہے. یہ حالات سے گزرنا پڑے گا امت کو. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمانے مبارک کے اندر مکہ مکرمہ میں کعبہ شریف کے اندر 360 بت نہیں رکھ دیے گئے تھے؟ یقین طور پر رکھ دیے گئے تھے. جس جانب ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتا ہوں میں جمعہ کی 2 رکعت خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ کعبہ شریف کی طرف، یہ بولتے نہیں بولتے، لیکن ایک وقت آیا وہ کہ کفار مکہ مشرکین مکہ کفار مکہ کا وہ لباس نہیں تھا جو ہمارے پاس ہندوؤں کا لباس ہوتا ہے. میاں بھائی کا پائجامہ 2.25 میٹر 1 میٹر 10 فٹ بڑا پناگر ہے تو، لیکن اغیار کے پاس یوں پھیرے پورے ہونے کے باوجود 20 یوں دکھائی دیتا، پورا علانیہ مچھر بیٹھا ہوا رہے گا، مچھر بیٹھا ستا رہا ہے، مچھر سرما کے موسم میں معلوم ہوتا کتنی سردی ہو رہی ہوں گی. بہرحال جس کا لباس ہے اس کو مبارک ہوں کو کیا کرنا ہے. تو اغیار کا جو لباس ہے آج کے دور میں وہ نہیں تھا، وہ بھی عرب تھے، لیکن عقائد کے اندر اتنے زیادہ گمراہ ہو گئے یہاں تک کہ ہر دن کا ایک نیا معبود، ہر ایک کی پرستش الگ، لہذا یہ 1 تاریخ کا 2 تاریخ کا سال بھر کے 360 دن ہے، لہذا 360 بت رکھ دیے گئے. لیکن ایک وقت وہ آیا کہ اللہ رب العزت نے فضل و کرم فرمایا، اور جس کے بعد آپ جب تشریف لائے مکہ مکرمہ میں تو آپ کی زبان مبارک پر یہ تھا کہ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا.
اور ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب آپ نے فرمایا، حضرت بلال سے فرمایا کہ کعبہ شریف کے اوپر کھڑے ہو کر اذان دی جائے. تو بہرحال ایسے حالات امت کے اوپر آتے رہتے ہیں. اس موقع پر صبر و تحمل سے کام لینا ہوتا ہے، دانش مندی سے کام لینا ہوتا ہے. ایک مسجد چلی گئی اور مساجد کا نمبر ہے، لیکن اس کے علاوہ بہت ساری مسجدوں کا نمبر لگا ہوا ہے. ان کو بچانا اب وہ ہماری ذمہ داری ہے. بچانے کے لیے پہلے نمازوں کا اہتمام، مساجد صرف تعمیر کر لینا نہیں بلکہ ان کی آبادی ہم کو آباد کرنا چاہیے، اپنے سجدوں سے، نماز سے، تلاوت سے، قرآن کریم سے، ذکر و اذکار سے، تہجد، اوابین اور اشراق اور چاشت کی نمازوں سے، نوافل کے ذریعے سے ان مسجدوں کو آباد کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کا ادب اور احترام کرنا چاہیے. یہ ساری باتوں کا ہم کو حکم دیا گیا ہے. تو ٹھیک ہے، ایک مسجد چلی گئی، یقینی طور پہ وہاں پر اور تعمیر اگر ہو جائے، لیکن اس کے باوجود شریعت مطہرہ کا یہ حکم ہے کہ جس جگہ پر حلال اور جائز طریقے زمین حاصل کی گئی ہو اور وہاں پر ایک مرتبہ اگر اذان دے دی جائے اور نماز پڑھ لی جائے، اب وہ قیامت تک کے لیے زمین کے نیچے 7واں حصہ اور آسمان تک اوپر 7واں حصہ، آسمان تک پورا زمین ہی رہتی ہے. شکل صورت بدل دینے کی وجہ سے اس تعمیر کو شہید کر کے کوئی اور تعمیر کرنے، کوئی بناوٹ کی وجہ سے وہ چیز بدلتی نہیں. مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی. جیسے کہ کوئی شخص کسی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، اگر باپ اور دادا بھی بولتے کہ ہمارا بیٹا نہیں ہے، یہ رشتہ ایسا ہے کہ قیامت میں بلکہ اس کے بعد بھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. بیٹا تھا، بیٹا ہے اور بیٹا رہے گا پیدا ہونے کے بعد، تو بدلتی نہیں ہے. شیر کو اگر گدھے کی کھال اگر نکال کے اڑا دی جائے تو وہ شیر رہے گا یا گدھا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے بتائیے. ایک شیر ہے، اس کو گدھے کی کھال، گدھے کو ذبح کیا گیا اور اس کے بعد اس کی کھال شیر کو اڑا دی گئی، تو کیا اس کی وجہ سے وہ گدھا ہو جائے گا؟ کیا اس کی فطرت بدل جائے گی؟ نہیں. شیر تھا، شیر ہے وہ، اور شیر ہی رہے گا، مرے گا بھی تو شیر ہی رہے گا. لیکن شیر ہونے کے اندر کچھ اس کے اندر رد و بدل نہیں ہوگا. تو اسی طریقے سے مسجد تھی، مسجد ہے، مسجد رہے گی. اب وہ تو ہے جب تک اللہ رب العزت کو منظور ہے. منظور کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے اپنے بندے کو. جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوگا اس کے بعد اس کے اندر رد و بدل ہوگا، ترمیم ہوگی، جو ہوگی اللہ جانتا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے. لیکن بہرحال ہمارا کام یہ ہوتا ہے کہ جو مسئلے ہمارے پاس ہیں ان کی حفاظت کرنا چاہیے. رہ گئی یہ بات کہ اب آنے والے دن ہم کو کیا کرنا چاہیے. عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کچھ لوگ اپنے کاروبار کو بند رکھتے ہیں، کچھ لوگ کھلے رکھتے ہیں. اب رکھنا شروع کر دیے جب سے ایک فیصلہ آ گیا وہاں پر جدید تعمیر ہو گئی. تو اس بارے میں یاد رکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے متفقہ یعنی فصلہ بورڈ کی جانب سے، جمعیت کی جانب سے کوئی ہدایات نہیں دی گئی ہے. اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے گھر میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے، بعض لوگ یعنی نرم دل کا فوراً رونا شروع کرتے ہیں، کافی دنوں تک روتے ہیں. بعض لوگ مضبوط دل کے ہوتے ہیں اور بعض لوگ صبر کر لیتے ہیں. تو اس بنا پر یہ نہیں کہا جائے ارے اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں، اس واسطے اس کو مردے سے، مرنے والے سے محبت نہیں. محبت کیسا نہیں، اس کو ہے، لیکن اللہ رب العزت اس کا دل مضبوط بنایا، اس نے برداشت کر لیا. تو اسی طریقے جو لوگ کاروبار اگر کھلا رکھتے اگر ہیں تو اس صورت میں دوسروں نے ان کو ملامت نہیں کرنا چاہیے. اور جو کاروبار بند رکھتے ہیں وہ ان کی اپنی مرضی کی بات ہے، ان کی اپنی مرضی کی بات ہے. ٹھیک ہے، وہ رکھ رہے ہیں، بند رکھ رہے ہیں، یہ ان کی مرضی کی بات ہے، ان سے زبردستی کھلوانے کا نہیں ہے. اور جو کھول رکھے ہیں ان کو بند بھی نہیں کروانا چاہیے، کیونکہ ہم کو کوئی واضح ہدایت نہیں دی گئی ہے. لہذا وہ ہمارا اپنا انفرادی معاملہ. اسی کے ساتھ ساتھ نوجوان بچے کی گاڑیاں دوڑاتے دکھائی دیتے ہیں. یہ اسی طریقے اپنا کاروبار بند رکھے، اپنی ہوٹل بند رکھے، اپنی دکان بند رکھے اور اغیار کی ہوٹلوں کو جا کے اگر آباد کر رہے ہیں، یہ تو انتہائی ناپسند اور گھٹیا عمل ہے. ان کی تجارت کو بڑھانے کی کیا ضرورت پڑی؟ کیا ضرورت کیا پڑی ہم کو؟ جب ایسے ہی پھر اپنی ہوٹل چالو رکھی جائے
اپنا کاروبار کیا جائے، لیکن پکنک منانا اور اسی طریقے شہر کے اندر گاڑیاں دوڑانا، یہ اسی طریقے سے جا کر دوسروں کے ڈھابوں کو اور ہوٹلوں کو آباد کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ نہ اس روز کوئی روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا، نہ اذان دینے کا حکم دیا گیا ہے، وہ انفرادی اپنا معاملہ ہے، لیکن کوئی ہمارا عمل ایسا نہ ہو کہ جو خلاف شریعت ہو۔ لہذا یہ باتیں آج بتانا ضروری اس لیے تھا کہ لوگ حیران رہتے، کرنا تو کیا کرنا، کرنا تو کیا کرنا۔ یہ معاملہ ہمارا اپنا انفرادی معاملہ ہے، انہوں نے ان کو اور انہوں نے ان کو، کسی کو کوئی برا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے کو وہ دن دکھائے کہ روئے زمین پر ایک ایک بالش پر بھی سجدہ ہونا شروع ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔